السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رمضان المبارک کی دوسری شب ہے اور دوسرا پارہ عام طور سے تراویح میں سنا اور پڑھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے کے آدھے حصے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 45 تک جو دوسرے پاری کی ایک دم شروعات ہے، اس میں جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، اس کی تبدیلی کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ مسلمان جب تک مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو، اہل عرب کو کعبۃ اللہ سے، خانہ کعبہ سے بڑا تعلق تھا۔ لیکن جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے یہ حکم دیا کہ اب اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لو، مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے ادھر اپنا قبلہ کر لو۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ ادھر کر لیا، لیکن اندر سے مسلمانوں کی شدید یہ خواہش تھی کہ قبلہ دوبارہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا جائے۔ خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایک وقتی اور عارضی فیصلہ ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ کب وحی آئے گی اور کب یہ دوبارہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم اپنا قبلہ دوبارہ بیت المقدس سے اور کعبہ شریف کی طرف کر لیں۔ بہرحال ایک دن ایک مسجد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز کے دوران اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تو آپ نے نماز میں ہی قبلہ بدل دیا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی نماز میں قبلہ بدل دیا۔ تب سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا، دو قبلوں والی مسجد۔ یہ مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں علامت بنی ہوئی ہے کہ پہلے اس رخ پر نماز کر کے صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، اور بعد میں پھر رخ کعبہ شریف کی طرف کر دیا گیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہے قبلے کی تبدیلی کا واقعہ، اس میں دو بڑے اہم سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا اگر کہتے ہیں کہ مسلمان کعبے کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں یہ بڑا جواب ہے کہ مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتے، مسلمان تو حکم کے بندے ہیں۔ جب مسلمانوں سے کہا گیا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو انہوں نے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو انہوں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی۔ اس سے پتہ چلا کہ عبادت کعبے کی نہیں ہے، عبادت مسجد اقصی کی بھی نہیں ہے، عبادت تو کعبے کے رب کی ہے، مسجد اقصی کے رب کی ہے، سر اس کے آگے جھکاتے ہیں۔ مسلمان عبادت ان دونوں مسجدوں کے رب کی کرتے ہیں جو ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے، اور کسی ایک طرف رخ کرنے سے دراصل امت کو متحد کرنا مقصود ہے کہ پوری امت کا قبلہ ایک ہو۔ ایسا نہ ہو اگر کوئی ایک قبلہ نہیں دیا جائے گا تو ایک جگہ کے مسلمان کہیں گے کہ ہم اس رخ پر نماز پڑھیں گے، دوسری جگہ کے مسلمان کہیں گے ہم اس رخ پر نماز پڑھیں گے، یہاں تک کہ ایک مسجد میں اختلاف ہو جائے گا۔ امام کہے گا ہم ادھر منہ کریں گے، مقتدی کہے گا ہم ادھر منہ کریں گے۔ اس لیے پوری امت کو متحد کرنے کے لیے پوری امت کا قبلہ ایک بنایا گیا کہ تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔
اور عام حالات میں اگر قبلے سے الگ رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو نماز ادا نہیں ہوگی. لیکن پھر اس بات کو سمجھیے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کو سجدہ کیا جائے، ورنہ آج بھی یہ اجازت ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کے پاس رات کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، قبلہ تلاشنے کی کوئی مشین نہیں ہے، کوئی اس کے پاس سبب نہیں ہے کہ وہ قبلہ معلوم کر سکے کہ کدھر ہے، تو فرمایا گیا کہ اپنے دل میں سوچو، تحری کرو، جدھر تمہارا دل سب سے زیادہ مطمئن ہو کہ قبلہ ادھر ہے، بس ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ادا ہو جائے. یہاں تک کہ اگر دو الگ الگ لوگ ہیں اور دونوں نے اپنی الگ الگ نماز پڑھی ہے، ایک کا دل ادھر منہ کر کے مطمئن ہوا، ایک کا دل ادھر منہ کر کے مطمئن ہوا، تو دونوں کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اس سے پتہ چلا کہ مسلمان جو قبلہ بناتے ہیں وہ قبلہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ ایک سمت ہو. عبادت نہ خانہ کعبہ کی ہوتی ہے نہ مسجد اقصی کی ہوتی ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے جو ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے. اس کے بعد اسی سورت میں آگے آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ لوگ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، جو سچائی کے کلمے کی سربلندی کے لیے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہو جاتے ہیں اور دشمن ان کو مار ڈالتا ہے، وہ شہید ہو جاتے ہیں، فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو مردہ مت کہو، ان کو مرا ہوا مت کہو، یہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے. اب زندگی کیسی ہے یہ تمہیں نہیں معلوم، ظاہری اعتبار سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی جان نکل گئی، لیکن اللہ کے دربار میں یہ زندہ ہیں. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حکم ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے شہید ہو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو نہلایا نہیں جائے گا، اسی طرح اس کو دفن کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مردہ نہیں ہے، ان کو اللہ نے ایک زندگی عطا فرمائی ہے. اب وہ زندگی کیسی ہے یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اور وہ جو اس مرحلے سے گزر رہا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. اس کے بعد انہی آیتوں میں آگے فرمایا گیا کہ انسانوں پر مصیبت آتی ہے، اور مصیبتیں ایسی آتی ہیں کہ اس میں ان کے جان کا نقصان ہوتا ہے، مال کا نقصان ہوتا ہے. آج کل کے جو حالات ہیں بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مال کا نقصان ہو رہا ہے، نقص من الجوع والانفس والثمرات، ہر اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے. فرمایا گیا جو اہل ایمان ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ ایسی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں، ان کے ملنے جلنے والوں میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، ان کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے، ان کے مال اور تجارت میں نقصان ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں، جو دنیا سے گیا ہے وہ بھی اللہ کا تھا اور ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اس میں بہت صبر پوشیدہ ہے، بڑے سے بڑے حالات سے جوجھنے اور بڑے سے بڑے حالات پر صبر کرنے کے لیے یہ ایک آیت کافی ہے کہ آدمی اس میں غور کرے. انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے ہیں، جو دنیا سے گیا ہے، جس کا انتقال ہوا وہ بھی اللہ کا تھا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اور ہمیں بھی اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ جنت میں ہم کو جمع فرما دیں گے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ بڑا پیغام ہے جو ان آیتوں میں پوشیدہ ہے. پھر اسی صورت میں آگے آیت نمبر 158 میں صفا اور مروہ کے بارے میں کہا گیا، جو مکہ مکرمہ کی دو پہاڑیاں ہیں اور خانہ کعبہ کے قریب ہیں، اور اب تو بالکل مطاف سے ملی ہوئی ہیں، مسجد حرام کے اندر شامل ہو گئی ہیں. یہ دو پہاڑیاں ہیں یادگار، اور ان دو پہاڑیوں کو اللہ نے اپنا شعائر بتایا. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے، اور اللہ کے شعائر کی عظمت کرنا دل میں تقوی ہونے کی علامت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ان پہاڑیوں کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. کسی بھی شخص کا عمرہ اور کسی بھی شخص کا حج اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا
اور قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔ ہوا یہ تھا کہ جب صفا مروہ جب مسلمان مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ مکرمہ میں شرک کرنے والوں کا غلبہ تھا تو انہوں نے صفا اور مروہ پر بھی بت رکھ دیے تھے۔ اب جب فتح مکہ ہوا تو صحابہ کے ذہن میں وہی بات تھی کہ صفا اور مروہ پر بت رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اب وہ بت ہٹا دیے گئے ہیں، اب بلا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے جھجک جاؤ اور صفا اور مروہ کی سعی کرو۔ اب اس پر سعی کرنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ یادگار ہیں صفا اور مروہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑ لگائی تھی ان پہاڑیوں پر، اور پھر اللہ نے زمزم کا پانی جاری فرمایا تھا۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے آیت نمبر 173 میں کچھ حرام غذاؤں کا تذکرہ ہے، ایسی غذائیں جو اللہ نے حرام کر دی، وہ ڈشز جو اللہ نے حرام کر دی۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا گیا کہ وہ سارے جانور جو مردار ہیں وہ تم پر حرام کیے گئے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو جو جانور ملتا ہے بس کھاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا ضابطہ ہے، اس کا قانون ہے، اس کا ایک پورا لا ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے۔ مردار جانور اسلام میں حرام ہے، چاہے کتنا ہی ڈیلیشیس کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذائقے دار کیوں نہ ہو، مردار کھانا اسلام میں جائز نہیں۔ اور فرمایا والدم ولحم الخون، خون کھانا جائز، خون حرام کر دیا گیا، خون ناپاک کر دیا گیا، اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا، اور ہر وہ جانور جسے اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو اسے حرام کر دیا گیا۔ صرف وہ جانور کھانا جائز ہے جس جانور کو کھانے کی اجازت ہو اور پھر اس کو اللہ کا نام لے کر حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، صحیح طریقے سے کاٹا گیا ہو، اس کا پورا خون بہا دیا گیا ہو، خون کا کوئی قطرہ اس کے جسم میں نہ رہ گیا ہو، اور حلال طریقے پر اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، تب ایسے جانور کے گوشت کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ البتہ بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اتنی سخت بھوک میں ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو قرآن نے کہا کہ تب کوئی حرام غذا اگر تم کھاؤ تو غیر باغ ولا عاد، نہ لذت کے لیے کھاؤ نہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ، صرف جان بچانے کے لیے۔ فمن اضطر، اضطرار کی اگر حالت ہے تو صرف اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے لذت کے لیے، اور جان بچانے سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کھانے کی تب بھی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح مال خرچ ہم کرتے ہیں، رمضان المبارک میں عام طور سے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات دیتے ہیں۔ مال کیسے خرچ کریں یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز، اسلام میں ایک پورا نظام اور سسٹم ہے، لیکن عام طور سے ہم لوگ ناواقف رہتے ہیں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا پورا ایک نظام بتایا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى إِلَى آخِرِ، فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مال خرچ کرنے کی، زکوٰۃ اور صدقات کی، اپنے رشتہ دار ہیں۔ ہمارے رشتہ دار غریب، ہم دنیا جہان میں سخاوت اور فیاضی دکھاتے ہیں اور کائنڈنس دکھاتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے گھر میں قریبی رشتہ داروں میں لوگ محتاج ہیں، لقمے کو ترس رہے ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، ان پر خرچ کرنے میں 2 اجر ملتے ہیں، ایک اجر ملتا ہے اپنی رشتہ داری نبھانے کا، صلہ رحمی کا، ایک اجر ملتا ہے مال خرچ کرنے کا۔ اس لیے مال کو خرچ کیا جائے اپنے رشتہ داروں پر، پھر یتیم پر، جن ایسے چھوٹے بچے جن کے باپ نہیں ہے، جن کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم سے بے انتہا محبت کی اور اس کی کفالت کرنے اور اس کا خیال کرنے پر بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ یتیم پر خرچ کیا جائے، مسکین پر خرچ کیا جائے، پریشان حال مسافروں پر خرچ کیا جائے۔ پچھلے سال ہمارے مسلمان بھائیوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ماشاءاللہ پیدل مسافروں پر دل کھول کر خرچ کیا، پریشان حال مسافروں پر خرچ کیا جائے، سوال کرنے والے جو سائل آتے ہیں ان پر خرچ کیا جائے، لوگ غلام بنائے جاتے تھے ان کو غلامی سے نکالنے پر خرچ کیا جائے، بہت سے اسی طرح۔ یہ تو قرآن نے ترتیب بتائی، وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ ترتیب ہے۔ اسی طرح اور ضرورت کی جو جگہیں ہیں معلوم کر کے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا اول تو نکالتے نہیں، اور نکالتے ہیں تو ہم فکر نہیں کرتے کہ مستحق تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، صرف زکوٰۃ کا مال نکال دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
ایک تو اہتمام سے زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ کا مال نکالا جائے اور پھر مستحق تک پہنچایا جائے، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو زکوٰۃ کا اجر ہم کو نہیں ملے گا۔ ایک بڑی نیکی ہے، بڑی اہم ترین نیکی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس لیے ہم خوب خرچ کریں اور صحیح جگہوں پر خرچ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کہا جاتا ہے عربی میں ایک شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر عدالت کے ذریعے، گواہوں کے ذریعے، ثبوتوں کی بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، تو اب مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیں، یعنی یہ کہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے تو اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ تو لوگ، بہت سے ایسے آزاد خیال لوگ ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ یہ ظلم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس قصاص میں زندگی ہے۔ زندگی اس لیے ہے کہ جب قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے تو ہزاروں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جسم لرز جاتا ہے کہ اتنی سخت سزا ملتی ہے۔ اسلام میں قتل کی اور زنا کی جو اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے، ریپ کی جو اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے کہ اس کو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو آدھا اتنا حصہ زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کر دو، یہ اسی لیے رکھی گئی ہے۔ اور قاتل کو بدلے میں قتل کر دو ثبوت کی بنیاد پر، جب ثابت ہو جائے، ایسے ہی نہیں جس کو چاہے یہ کرو۔ اور یہ کام عدالت کا ہے، یہ اسلامی عدالت کا کام ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن اس میں ہزاروں لوگوں کے جسم کانپ جاتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ اس گناہ سے بچے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہزاروں زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ اے عقل مندو، اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے اور رمضان کا تذکرہ فرمایا، جس کا میں کئی مرتبہ بیانوں میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور اگر تم مسافر ہو، اگر تم مریض ہو، کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کا مرض بڑھ جائے گا، تو پھر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ اور اگر بیماری ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے تو روزانہ ایک غریب کو فدیہ دو، 2 وقت اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو، دعا اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے قریب ہوتا ہوں، میں اس کی دعائیں سنتا ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ اس رمضان میں قرآن اتارا گیا جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لہذا پوری انسانیت تک یہ قرآن پہنچنا چاہیے۔ یہ روزے کے اور اس کے مسائل بیان فرمائے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے حج اور عمرے کا تفصیلی تذکرہ فرمایا، اور یہ بات فرمائی گئی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ آج لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ایک ہنگامہ ہوتا ہے، ایک شور ہوتا ہے، ایک دکھاوا ہوتا ہے، لیکن یہ عبادتیں دکھاوے کی نہیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اللہ کے لیے ادا کی جائیں۔ وہ انسان جو حج میں جانے کا خرچہ اٹھا سکتا ہو اور اپنے پیچھے اپنی فیملی کے جتنے دن وہ حج میں رہے گا اس کے خرچ کا انتظام کر سکتا ہو، اس پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے، ہماری بہت سی بہنیں مستورات ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں، اتنا سامان ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ اور حج فرض ہوتا ہے، لیکن ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ اس سلسلے میں ذرا بیدار رہنا چاہیے، حساس رہنا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اپنی بیوی اور بیٹیوں کے بارے میں بھی، کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کی ملکیت میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر علماء کرام سے اور جاننے والوں سے معلوم کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر، ہماری بیوی پر، بیٹیوں پر، بچوں پر زکوٰۃ، قربانی یا حج فرض تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو پھر اس کی ادائیگی کی کیا شکلیں ہوں گی اس کو معلوم کرنا چاہیے۔ حج جو ہے یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے،
یہ امت مسلمہ کے امت واحدہ ہونے کا ایک مظہر ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک مقام پر، ایک وقت میں، ایک لباس میں، ایک جذبے کے ساتھ، ایک ترانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع فرماتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں، 20-30 لاکھ کی تعداد میں پوری دنیا کے مسلمان اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ پچھلے 2 سالوں سے عجیب و غریب صورتحال ہے، لیکن حج ایک عظیم الشان امت کی اجتماعیت کا مظہر ہے۔ فرمایا گیا لوگوں سے کہ تم حج کے لیے جب جاؤ تو تقوی کے لباس کے، تقوی کا زاد سفر لے کر جاؤ، اور لڑائی جھگڑے مت کرنا، اور کسی بھی طرح کی غلط کام مت کرنا۔ اور یہ حکم دیا گیا کہ تقوی کے ساتھ حج پورا کرو، اور عرفات ہو یا مزدلفہ ہو یا منی ہو، ہر جگہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ کو بار بار یاد کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ اب غور فرمائیے، جب حج جیسی عبادت، اتنی عظیم الشان عبادت، اس میں بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، تو عام عبادتوں میں اس کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم ہر عبادت میں استغفار کریں۔ یعنی یہ سمجھیں کہ ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی، ہم جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت نہیں کر پا رہے، جیسے روزے، جیسی تراویح، جیسے زکوٰۃ ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے اللہ سے بار بار توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ یہ جو حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں امت پر، قوم پر، لوگوں پر، اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم الی آخرہ، فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ وہ حالات جو پچھلی قوموں پر آئے وہ تم پر بھی آئیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس طرح پچھلی قوموں پر حالات آئے، ان کو پریشانیوں میں مبتلا کیا گیا، ان پر آزمائشیں آئیں، ان کو حالات نے گھیرا، اسی طرح تم پر بھی حالات آئیں گے، تم کو بھی پریشانیاں گھیریں گی، تمہارے اوپر بھی مختلف مصائب آئیں گے۔ اتنے حالات آئے پچھلے قوموں پر کہ نبی اور رسول تک چیخ اٹھے، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ جب اتنے سخت حالات سے امت گزرتی ہے تب امت میں سے کھرے اور کھوٹے الگ ہوتے ہیں، تب اللہ کی طرف سے مدد کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں جو حالات آئے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بے صبرے مت ہو، غصے میں مت آؤ، مایوس مت ہو، اللہ پر یقین رکھو، حالات ضرور تبدیل ہوں گے، بس اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، ہم اللہ کے ان بندوں میں رہیں جن سے اللہ راضی ہے۔ اور فرمایا اسی میں آگے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت سی مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں جو تم کو برے لگتے ہیں لیکن بعد میں انہی حالات میں سے خیر نکلتی، اور بہت سے حالات جو تمہیں لگتا ہے کہ بڑے اچھے ہیں اور بعد میں اس کے پیچھے کوئی شر سامنے آتا ہے، تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ سے خیر اور عافیت مانگتے رہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 226 سے اور 237 تک طلاق، ایلا اور عدت کا تذکرہ فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سا عرض کروں۔ طلاق جس چیز کا نام ہے، یہ ایک انسانی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، اور خاص طور سے ہمارے اپنے ماحول میں۔ پچھلے کچھ سالوں میں طلاق اس طرح سے عام کیا گیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بڑا پتہ نہیں خطرناک مسئلہ ہے مسلمانوں میں، حالانکہ طلاق تو مسلمانوں میں ریشیو بہت کم ہے، اور جو ہے بھی وہ جس طرح کا ہے اس طرح کا لوگ جانتے نہیں۔ طلاق دراصل ایک ضرورت کا نام ہے۔ جب کسی میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، کسی مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، وہ دونوں ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو حکم ہے، بار بار حکم ہے، اور پوری قوت کے ساتھ یہ حکم ہے کہ وہ آخری دم تک یہ کوشش کریں کہ اس رشتے کو نبھائیں، اور ان کے رشتہ دار اس کی کوشش کریں کہ اس رشتے کو نبھایا جائے، یہ رشتہ چلے۔ لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں اور حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ساتھ میں گزارا کرنا ناممکن ہوتا ہے، تو اسلام یہ ظلم نہیں کرتا کہ وہ عورت پر یہ ظلم کرے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی شوہر کے ساتھ رہو جو ظالم ہے، جو شرابی ہے، جو بد کردار ہے، جو بدقماش ہے، یا تم ایسے سسرال والوں کے ساتھ رہو جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں، اور نہ مرد کو اس کا وہ پابند کرتا ہے اور ان کو زبردستی یہ تھوپتا ہے کہ تم ضرور اس بیوی کے ساتھ زندگی گزارو جو بد کردار ہے، بری ہے، خراب ہے۔
حالات جب ایسے بن جائیں کہ اب گزارا نہیں ہو سکتا اور نباہ نہیں ہو سکتا تو طلاق کی شکل میں ان راستوں کو الگ کرنے کا ایک آسان طریقہ دیا گیا ہے۔ اور اسلام نے تو طلاق کے مسئلے کو آسان کیا تھا۔ عرب معاشرے میں ایک ایلا ہوتا تھا، اور ایلا میں یہ ہوتا تھا کہ شوہر یہ کہہ دیتا تھا، قسم کھا لیتا تھا کہ میں بیوی کے پاس نہیں آؤں گا، اور پھر سالوں سال وہ بیوی کے پاس نہیں آتا تھا، اور بیوی لٹکی رہتی تھی درمیان میں، نہ وہ پہلا شوہر اس کے پاس آ رہا ہے اور نہ اس نے اس کو چھوڑا ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے۔ تو یہ بڑی خطرناک عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اگر کسی نے بیوی سے ایلا کیا اور 4 مہینے وہ نہیں آیا تو خود بخود طلاق ہو جائے گی، دونوں کے راستے الگ ہو جائیں گے، عورت کو پھر اختیار ہوگا وہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ اسی طرح طلاق کا مسئلہ تھا، عرب میں یہ دستور تھا کہ ایک مرد بیوی کو طلاق دیتا تھا، پھر اس کے پاس آ جاتا تھا، پھر طلاق دیتا تھا، پھر اس کے پاس آ جاتا تھا، پھر طلاق دے، سینکڑوں مرتبہ یہی کام ہوتا تھا، یہ ظلم ہوتا تھا عورت پر، زیادتی ہوتی تھی عورت پر۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا، شریعت نے یہ فیصلہ کیا کہ مرد کو صرف 2 طلاق کا اختیار دیا گیا کہ 2 مرتبہ تک صرف تم طلاق دے سکتے ہو، اور طلاق کا ایک بہترین طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا گیا پہلے تو یہ کوشش ہو کہ جتنا ممکن ہو سکے صلح کر لو، خاندان کے لوگ بیٹھ کر معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی بھی طرح نباہ نہیں ہو سکتا تو پھر راستہ یہ بتایا گیا کہ مرد عورت کی پاکی کے دنوں میں اس کو 1 مرتبہ طلاق دے اور پھر چھوڑ دے، اس طرح عدت گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ عدت 3 پاکی، جب عورت پر 3 پاکی کے مہینے گزر جائیں گے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب عورت بھی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، مرد تو کر ہی سکتا ہے، اور اب بھی اس میں یہ آزادی رہے گی کہ مستقبل میں، فیوچر میں کبھی بھی وہ دونوں پھر سے ساتھ رہنا چاہیں، عدت کے دوران ہی اگر ساتھ آنا چاہیں تو بغیر نکاح کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور عدت کے بعد ساتھ آنا چاہیں تو نکاح کے ذریعے ساتھ آ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور دوسری طلاق کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، عدت کے دوران یا عدت کے بعد پھر دوبارہ نکاح کے ذریعے دونوں قریب آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو شریعت نے فرمایا یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ عورت کوئی کھلونا نہیں ہے کہ تم طلاق دو اور پھر قریب آؤ، طلاق دو اور پھر قریب آؤ۔ اگر تیسری مرتبہ تم نے یہ ظلم کیا تو حدیث کے مطابق یہ نہایت گندا کام کیا۔ اگر کسی نے ایک ہی ساتھ یہ کام کیا، جس کو عام طور سے ہمارا میڈیا بھی تذکرے میں لاتا ہے، 3 طلاق، ایک بار میں 3 طلاق، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ گندا کام ہے، یہ لعنت والا کام ہے، یہ خراب کام ہے۔ لعنت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کوڑے لگائے اس شخص کے جس نے یہ گندا اور غلیظ کام کیا، اور پھر سزا یہ دی مرد کو کہ اگر تم نے یہ حرکت کر دی، 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب یہ بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بالکل حرام ہو گئی، اور بیوی کو اختیار ہوگا کہ اب وہ جہاں چاہے عدت کے بعد نکاح کر لے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کو ہے، اسلام میں عورت کو بھی خلع کا اختیار دیا گیا کہ اگر اس کا شوہر ظالم ہے، اگر اس کا شوہر شرابی ہے، گندا ہے، خراب ہے، اور وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے قاضی سے یا عدالت سے یہ کہے کہ مجھے اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا۔ قاضی پوچھے گا، شوہر سے کہے گا سدھرو، اگر وہ سدھرا تو ٹھیک، نہیں سدھرا تو رشتہ الگ کر دیا جائے گا، رشتہ ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اختیار عورت کو بھی دیا گیا ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کی نہ تشہیر ہوتی ہے، نہ کوئی سمجھنا چاہتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، تو وہ جو ہوا بنا دی جاتی ہے کہ کوئی ظلم ہے، کوئی ایک بہت گندا کام ہے، اس طرح سے ہر وقت مسلمانوں میں یہی ہوتا رہتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا ایک پورا نظام ہے، اس کا ایک پورا سسٹم ہے، اس کے پورے لاز ہیں، اس پر پوری کتابیں ہیں کہ یہ سارا فیملی سسٹم کس طرح سے آگے بڑھتا ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے، دوسروں کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اسلام کی واضح اور صاف ستھری تعلیمات سب کے سامنے آنی چاہیے۔ اسی طرح اس میں بیچ میں حلالہ کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میڈیا ہمارا حلالہ بتاتا ہے وہی کوئی حلالہ ہے۔ جس گندے کام کو میڈیا حلالہ کہتا ہے وہ کام غلیظ ہے، ملعون لوگوں کا کام ہے۔ حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حلالہ کیا یا جس نے کروایا یا جو بھی اس کے انتظام میں کہیں بھی داخل ہوا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر لعنت ہے، فرشتوں کی، اس پر انسانوں کی لعنت ہے۔ وہ سماج کا ایک گندا کیڑا ہے، وہ اسلامی معاشرے کا ایک ناپاک عنصر ہے، وہ ایک نالی کا غلیظ ترین کیڑا ہے، ملعون ہے۔
اللہ نے اس کو ناپسند کیا, حضور نے اس کو ناپسند کیا, دین نے اس کو ناپسند کیا. یہ وہ حلالہ نہیں ہے جس کا تذکرہ اسلامی کتابوں میں ہے. وہ حلالہ جس کا تذکرہ اسلامی کتابوں میں ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی. اب وہ بیوی آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کرے. اب اس نے کہیں اور نکاح کر لیا, ایک عام زندگی کے مطابق, پلاننگ کے ساتھ نہیں, عام زندگی کے مطابق اس نے کسی اور شوہر سے نکاح کر لیا, کچھ طے کیے بغیر, کسی پلاننگ کے بغیر وہ اپنی دوسری شادی کے بعد زندگی گزارتی رہی. پھر اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, یا اس کے شوہر نے, اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو چھوڑ دیا, تو اب اس بیوی کو, اس عورت کو اجازت ہے کہ اس پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے, کسی اور کے نکاح میں آئے بغیر پھر پہلے والے شوہر کی وہ بیوی نہیں بن سکتی 3 طلاقوں کے بعد. یہ وہ اسلامی نظام تھا جس کو ایک گندا کام بنا دیا گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے اسلام کے نام لینے والے ایسے ذلیل, کمینے, خبیث قسم کے لوگ بھی سامنے آئے جو اس کا بزنس کرنے لگے, جو اس کا نام لے کر اپنے سینٹر کھولنے لگے. اللہ کی لعنت ہو ایسے خبیثوں پر, حضور اور صحابہ اور بزرگان دین اور نیک لوگوں کی لعنت ہو ایسے خبیثوں پر جنہوں نے اسلام کو بدنام کیا, جنہوں نے شریعت کو بدنام کیا, جنہوں نے اللہ کے دین کو بدنام کیا, جنہوں نے حضور کی شریعت کو بدنام کیا, جنہوں نے قرآن کا مذاق اڑوایا. اسلام میں اس گندے اور خبیث کام کی نہ کوئی جگہ تھی, نہ کوئی ہے, نہ کوئی جگہ آئندہ ہو سکتی ہے. یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ ان مسائل کو پڑھیں, ان مسائل کو سیکھیں, صحیح معلومات حاصل کریں, بغیر گہری معلومات کے, بغیر ایکیڈمک ریسرچ کے اپنے پاس سے کوئی بات نہ کہیں. میڈیا کے اور مختلف شور اور تماشوں کی باتوں میں آ کر کوئی رائے قائم نہ کریں, اس سے غلط فہمیاں عام ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تفصیلی تذکرہ ان آیتوں میں 226 سے لے کر 237 تک فرمایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد آیت نمبر آخری ٹاپک 246 سے 251 تک دوسرے پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یوشع ابن نون یہ بنو اسرائیل کے رہبر بنے, اور انہوں نے بنو اسرائیل میں یہ کیا کہ معاملات کو حل کرنے کے لیے الگ الگ قبیلوں میں الگ الگ قاضی طے کر دیے. کئی 100 سال تک ان کے بعد یہی سسٹم چلتا رہا کہ الگ الگ قبیلے کے الگ الگ قاضی تھے. چنانچہ تقریباً مفسرین کے مطابق 350 سال کے بعد ایک قاضی تھے حضرت سموئیل علیہ السلام, ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. اب بنو اسرائیل نے اس نبی حضرت سموئیل سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کسی ایک کو بادشاہ بنا دیجئے. چنانچہ حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان میں جناب طالوت ایک تھے, بڑے نیک انسان تھے, ان کو ان کا بادشاہ مقرر کیا. اب بنو اسرائیل اپنی عادت سے مجبور تھے, کل میں نے عرض کیا ان کے بارے میں. جیسے ہی حضرت طالوت بادشاہ بنے, انہوں نے حضرت طالوت میں کمیاں نکالنا شروع کر دی. اب حضرت سموئیل نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر فضیلت دے کر منتخب کیا ہے, اور ہر چیز میں, وہ علم میں بھی, جسم میں بھی, ہر چیز میں تم پر فوقیت رکھتے ہیں, تم سے زیادہ آگے ہیں. لیکن بنو اسرائیل نہیں مانے, انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی بادشاہت پر کوئی نشانی چاہیے. تو سموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے زمانے بادشاہت میں تم دیکھو گے کہ وہ مبارک صندوق جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی متبرک نشانیاں ہیں, وہ صندوق واپس آ جائے گا. چنانچہ وہ صندوق ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد ان کے زمانے میں بنو اسرائیل کے پاس پہنچ گیا. چنانچہ اب بنو اسرائیل نے حضرت طالوت کو قبول کر لیا, وہ ان کے بادشاہ بن گئے. اب حضرت طالوت کا مقابلہ ہوا جالوت سے. جالوت ایک ظالم تھا, اس کے لشکر سے حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ ہوا. اب راستے میں جب لشکر نکلا تو ایک دریا پڑا, تو حضرت طالوت نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کوئی بھی اس میں سے ایک چلو سے زیادہ پانی نہیں پیے گا. لیکن اب چونکہ حکم دیا تھا تو بنو اسرائیل عادت کے مطابق نافرمانی کرنے پر مجبور تھے, انہوں نے نافرمانی کی اور بھر بھر کر پانی پیا. جب پانی بھر بھر کر پیا, حضرت طالوت کی نافرمانی کی, تو جب مقابلے کا وقت آیا تو ان کی ساری ہمت جواب دے گئی اور وہ بالکل ٹوٹ گئے. اب وہ چند لوگ تھے فرما بردار,
انہوں نے کہا کہ بس ہم لوگ فرما بردار ہیں، ہم ہی اللہ کے حکم سے مقابلہ کریں گے، اور اللہ تو چھوٹے چھوٹے لشکروں سے بڑے بڑے لشکروں کو پر غالب کر دیتا ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، نصرت مانگی اور مقابلہ کیا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو جالوت بڑا لمبا چوڑا اور مضبوط پہلوان انسان تھا، وہ بار بار مقابلے کا چیلنج دے رہا تھا۔ اس لشکر میں، حضرت طالوت کے لشکر میں، حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں نبی ہوئے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے، حضرت داؤد کے بھائی بھی تھے۔ حضرت داؤد خود نہیں تھے، حضرت داؤد ایک دن اپنے بھائیوں کا حال چال لینے آئے تو انہیں پتہ چلا کہ مقابلہ ہوتا ہے اور جالوت روزانہ چیلنج کر رہا ہے، تو حضرت داؤد نے حضرت طالوت سے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجئے میں اس کا جالوت کا مقابلہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا، اور پھر حضرت طالوت کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی بنے، بادشاہ بھی بنے۔ یہ دوسرے پارے کے کچھ موضوعات تھے جن کا میں نے مختصراً تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن سے اور قرآنی علوم سے وابستہ فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا میں کہ خاص طور سے تمام بھائیوں بہنوں سننے والوں سے کہ رات کے آخری پہر میں تہجد میں اللہ سے خاص دعا کریں اس وبا کے خاتمے کی، اس کورونا وائرس کے خاتمے کی۔ بڑے برے حالات بہت سی جگہوں پر سننے میں آ رہے ہیں، بہت لوگ بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کا خاتمہ فرمائے، لوگوں کو شفا نصیب فرمائے، لوگوں کو عافیت نصیب فرمائے، اور اس بیماری سے اب پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔